اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل عورت وہ ہے کون؟ تسرہ اذا نظرا وتطیع اذا امرا ولا تخالفوا فی نفسیا ومالیا بما یکرا. سب سے عورت افضل وہ عورت ہے جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ گھر میں داخل ہوا تو اس کو خوش کر دے, غصہ نہ دلائے. کوئی ایسی بات نہ کہے کہ گھر میں یہ نہیں وہ نہیں, پریشانی کے عالم میں زندگی کٹ رہی ہے, اس کو خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ اب وہ گھر میں داخل ہوا کچھ بول بھی سکتا ہے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ اس نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس کو کر گزرے. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سورة النساء آیت نمبر 1. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا مربی, جو اس کائنات کا کریٹیٹ بنانے والا, جو اس کائنات کو رچانے اور بسانے والا, جس نے ہمیں اور آپ کو انسانی شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کو گزارنے کے لیے
اپنی بے شمار قیمتی اشیاء، بے شمار قیمتی چیزوں کو ہمارے سامنے پیدا فرمایا ہے۔ پھر یہ زندگی ایک دن موت کے حوالے ہو جائے گی، اور موت زندگی کی محافظ ہے، حفاظت کر رہی ہے۔ تسبیح و تحمید کے بعد درود و سلام و اللہ کے آخری پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام مذہب کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک مسئلہ نہیں، ایک ایک لفظ کو امت تک پہنچانے کے لیے بڑی ہی امانت داری اور دیانت داری سے کام کیا اور محنت کے ساتھ کام کیا۔ اس کے لیے آپ کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے میں لوگوں نے محمد رسول اللہ پہ پتھر چلانے شروع کر دیے، اور طائف کے منظر میں آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی بغض، بات کیا تھی دین کی، بات کیا تھی اسلام کی، بات کیا تھی ایک سچے راستے پر چلنے کی۔ لگتا ہے نبی کی سنت سے کہ اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو پہلے لڑنا پڑے گا، پہلے لڑنا پڑے گا، اس کے بعد اسلام کو پھیلاؤ۔ پورے مکے کے لوگ سردار ابو طالب کے پاس آئے، کہا سنو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم سارے مکے کے لوگ تمہارا خاتمہ کر دیں گے، بنو ہاشم کا نام مٹ جائے گا۔ حضرت ابو طالب گھبرائے، سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس آئے، بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے اب مان جاؤ میری بات، اب نہ اٹھاؤ کوئی سوال، نہ اٹھاؤ کوئی مسئلہ، رک جاؤ یہیں پر شانتی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ میرے چچا مجھے اسلام کی دعوت سے روک رہے ہیں۔ سن لی، کہا آپ نے کہہ لیا، کہا میں نے کہہ لیا، کہا اب سنو میری۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند، یا کہو دائیں ہاتھ میں سورج یا بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دو، ہم اس چیز سے باز نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کی دعوت تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ محترم سامعین، آج کا خطبہ جمعہ میں نے سورہ نساء آیت نمبر 1 اس پر بڑی تقریریں ہوئی ہیں، اور ہمیں آپ نے مضمون بھی دیے ہیں۔ ایک سمپل مضمون دیا ہے، میاں بیوی کے حقوق۔ کبھی آپ نے سمجھا کہ میاں اور بیوی کے حقوق میں کتنے مسئلے ہیں؟ میاں اور بیوی کے حقوق، اس کی 3 کوالٹی ہیں، 3 قسمیں، کائنڈ آف ہسبینڈ اینڈ وائف 3۔ میاں اور بیوی کے حقوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مشترکہ ملے جلے حقوق، میاں اور بیوی کے مشترکہ حقوق، ایک حق۔ دوسرا حق ہے بیوی پر میاں کے حقوق، بیوی پر میاں کے حقوق، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق میاں پر شوہر پر بیوی کے حقوق، میاں اور بیوی میں بیوی پر میاں کے حقوق، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث حضرت حسین بن محسن کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی پھوپھی آئیں کسی مسئلے کو لے کر کے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا، اور جب مسئلہ کا جواب مل گیا، فتویٰ مل گیا، جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حسین بن محسن کی پھوپھی سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے خاوند موجود ہیں؟ کیا تمہارے شوہر زندہ ہیں؟ کیا تمہارے پتی زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پتی، میرے خاوند، میرے شوہر بحیات ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تم ان کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تم ان کا کہا کیسے مانتی ہو؟ تم ان کی خدمت میں کیا کیا کام کرتی ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ خدمت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، بہت خدمت کرتی ہوں، لیکن جب میں تھک جاتی ہوں تب
मैं अपने शौहर की खिदमत नहीं करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फंजुरी अयना अंत मिनहु, ऐसे मौके पर भी तुम उनका ख्याल रखो। फंजुरी अयना अंत मिनहु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, और सुनो तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये शौहर बीवियों के लिए जन्नत भी है, ये शौहर बीवियों के लिए जहन्नम में भी है। जहन्नम में ज्यादातर औरतें शौहर की वजह से दाखिल होंगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। इस हदीस से पता ये चल रहा है कि बीवियों के लिए ये शौहर जन्नत भी है, बीवियों के लिए ये शौहर जहन्नम भी है। जो बीवी अपने शौहर की इताअत करेगी वो जन्नत में जाएगी, जो बीवी अपने शौहर का काम मानेगी वो जन्नत में, और जो ठुकराएगी उसका कहा नहीं मानेगी वो जहन्नम में जाएगी। और तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां हैं। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, तो ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल से किसी से हल होगा, बहुत मुश्किल से इसका जवाब दिया जाएगा। पूछेंगे अगर किसी एक्टर जो बांद्रा या किसी और जगह का रहने वाला है, उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा बताओ इसकी बहन ने किससे शादी की, बेटों की बात नहीं हो रही, बहन की, इसके भाई ने किससे शादी की, इसने हिंदुस्तान में फिल्मी दुनिया में कौन कौन सा कारनामा अंजाम दिया, छोटे छोटे बच्चे बतला देंगे उसकी हिस्ट्री। और सारी दुनिया के हीरो, सारे दुनिया के सबसे ज्यादा चहेते अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लोगों ने क्या क्या नहीं किया। किसी के ताल्लुक से मुखालफत में 2 किताबें लिखी गई, किसी की मुखालफत में 10 किताबें लिखी गई। आप जानो अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसकी मुखालफत भी है, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसकी भी मुखालफत है। मुखालफत में लोग अच्छे अच्छे कापियां तैयार कर रहे हैं कि लेक्चर में ये बोलेंगे, लेकिन तारीख उठाओ मैं बात करता हूं सारी कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी मुखालफत में क्या क्या नहीं हुआ। आपको जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, आपको दुनिया से खत्म करने की बात नहीं कही गई, आपको नमाज की हालत में ऊंट की ओज नहीं डाली गई, आपके गर्दन पर पैर रख करके क्या लोग नहीं खड़े हुए, आपकी गर्दन में चादर थी क्या चादर को खींचा नहीं गया, आपकी आंखें निकल आई और जुबान बाहर हो गई। क्या आप सो रहे तलवार लेके आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ? मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा? तारीख उठाओ जितनी मुखालफत हमारे नबी की हुई और जितनी मुखालफत में हमारे नबी की किताबें लिखी गई, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में 20 किताबें, 50 किताबें, 100 किताबें नहीं लिखी गई, 110, और इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है कि नबी की मुखालफत में 110 से जायद किताबें लिखी गई कि नबी ऐसा रंगीला रसूल, नऊज़ बिल्लाह, नबी की मुखालफत में 110 से ज्यादा किताबें लिखी गई। इतनी किताबें कायनात के किसी भी आदमी के ताल्लुक से नहीं लिखी गई, इतनी किताबें दुनिया के किसी भी आदमी की मुखालफत में नहीं लिखी गई, दुनिया में किसी भी आदमी की दुश्मनी में इतनी किताबें नहीं लिखी गई जितनी किताबें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लिखी गई हैं। मैं कहता हूं उनके कितने बेटे कितनी बेटियां थी। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, बिल्कुल सच है। कहते हैं नबी के 2 बेटे, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, सारी औलाद 7 थी। बेटों का इंतकाल बचपने में ही हो गया, बेटियां जिंदा रहीं, उन्हीं से हद की सरदार होंगी। जन्नत में औरतों की सरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, जन्नत में औरतों की सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी हजरत फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। सैयदतुन निसाई मिन अहलिल जन्ना, जन्नत में जाने वाली सारी औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की हजरत अली से, तो हजरत अली से ज्यादा गरीब कोई नहीं था।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے غریب آدمی تھے، سب سے کمزور تھے، پیدائش سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا سسٹم پالن پوشن سب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، سب سے غریب آدمی تھے، سب سے صحابہ میں سب سے غریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ نے شادی کر دی۔ اس کے بعد جب غریب کے یہاں پر کوئی بیٹی جاتی ہے تو محنت کا سامنا ہے، محنت ہو سکتا ہے، اب سسٹم ہوا چکی چلانے کا، اب آیا ہے زمانہ مکسر کا، اب آیا ہے زمانہ مشین کا، مشینری دور چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سارا سسٹم، کپڑا دھلنا تو مشین سے، آٹا پیسنا تو مشین سے، مسالہ وہ بھی مشین سے، سارے سسٹم۔ اب تو جھاڑو پوچھا بھی مشین، نہیں دیکھیں صفائی کے لیے پوچھا کے لیے بھی مشینیں آ گئی ہیں، سارا سسٹم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب گھر پہ آتی ہیں، جب سسرے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ معاملہ چکی کا ہے، چکی کے دو پارٹ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکی چلا چلا کر کے اپنا گزر بسر گھر میں شروع کر دیا، اسی سے آٹا پیستی تھی، چکی چلاتے چلاتے، کپڑے سلتے سلتے، پانی بھرتے بھرتے، ڈول اٹھاتے اٹھاتے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور وہ چھالے ڈھٹے کی شکل میں ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ہمارے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے سسرے کا گھر چھوڑ کر کے میکے کی طرف گئی، اور جب اپنے گھر میں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان گھر میں موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ کہا مجھے پتا چلا کچھ غلام آئے ہیں، میں انہی غلاموں میں سے ایک دو کو لینے کے لیے آئی ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ گئے، یہ دیکھو میرے ہاتھ کالے ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اپنے سسرے چلی آتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا منظر بتاتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے اور وہ اپنا ہاتھ دکھلا رہی تھی، کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ گئے۔ کن کے؟ جو عورتوں کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں۔ پتا چلا کہ جب جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جب اتنا محنت کرتی ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ اگر میرے ہاتھوں میں کام کرتے کرتے خون بھی نکلنے لگے چلے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو جنت کی سردار ہیں عورتوں کی، اتنا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور ایک دو غلاموں کے سوال کا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری سوچنا، پوری خبر امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک دم بے چین ہو گیا، گھر میں بیٹھے نہیں، جلدی سے واپس آئے۔ کہاں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا علی بھی، داماد بھی موجود ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی بھی موجود، داماد بھی موجود۔ بیٹی سے کہا بیٹی مجھے پتا چلا کہ تم ابھی گھر پہ اپنے مائکے گئی تھی، کچھ غلام کی آپ نے فریاد کی ہے۔ کہاں ابا جان بات تو یہی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد کہا سنو، اس غلام سے زیادہ بہتر، اس غلام سے زیادہ اچھا، اس غلام سے زیادہ اعلیٰ اور افضل چیز میں تمہیں نہ بتلا دو۔ ان دونوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، غلام سے اچھی بات مل جائے تو کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جب شام کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ غلام سے زیادہ کہیں بہتر ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3113 3113 نمبر بخاری کی روایت ہے. پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام سے بہتر بات بتلائی کہ جب تم بستر پر جاؤ گے اور یہ کہو گے تو تھکاوٹ چکنا چور. بالکل پتا چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا. اگر آپ بستر پر نہیں کہہ سکتے ہو تو فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار اللہ اکبر 34 بار. پتا چلا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا تو پہلا حق ہے وہ خدمت کریں. خدمت خادم نوکر کی طرح کام کریں. دوسرا حق ہے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا. دلیل اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واتعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة ما شئت. وہ عورت جس نے پانچوں وقت کی نماز پڑھی ہو، اذا صلت المرأة خمسها، جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس کا کہا مانا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی عورتوں سے کہے گا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا شِئْتِ. تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ عورت آرام سے داخل ہو جائے. شوہر کی فرما برداری یہ بالکل ضروری ہے. نماز، گھر میں بچوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امام صاحب پر، مولوی صاحب پر، کس پر؟ گھر میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری گھر کے ذمہ دار اور اغوا کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو نماز پڑھائے، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارے. لیکن اس کی اپوزٹ، شوہر تو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں وہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں اور ساتھ میں اپنے شوہر سے کہتی ہیں نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا ثواب بے شمار علماء نے بتایا ہوگا، لیکن میں بتا دوں جو بھی آدمی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے باوضو ہو کر کے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جو بھی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بیچ میں ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، اس میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کو چھوڑ کے اللہ مٹا دیتا ہے. لیکن ہٹاؤ، میں نہیں کہتا ہوں تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ نماز یہ آدمی کو طاقت لاتی ہے. نماز، ایک وقت کی نماز، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے، ضرور نماز پڑھتے ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے جسم میں طاقت آتی ہے. نماز پڑھنے سے سپر کوالٹی کی پاور والی، یعنی جس میں پاور ہے، طاقت والی سیرپ کا کام کرتی ہے ایک نماز پوری سیرپ کی بوتل پی ڈالیے اور 5 وقت صرف 1 وقت کی نماز پڑھیے، اتنا اس کا اثر نہیں ہوگا جتنا 1 وقت کی نماز کا ہوگا. بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، جتنے بھی عہدے دار ہیں، ان کو دیکھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارے گاؤں کے جو بھی ماسٹر ہیں، پرنسپل، دیکھیے آپ، ان کے کوسچن سوالات آتے ہیں. بریلویوں کے مجمع میں ہے، اس میں بھی ماسٹر سوال آتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو، بتاؤ اس کا جواب پہنچتا ہے. ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہماری یہ بات آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ بات پوری دنیا کے اندر جائے گی. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا تک یہ بات پہنچے گی کہ میں نے اس مسجد میں یہ باتیں کہی ہیں، اس خطبے میں یہ باتیں کہی. چلو آگے چلو. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے؟ اگر یہ سوال رکھ کر کے یہیں پہ چھوڑ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے بتاؤ ساری عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے، سب سے افضل عورت کون، تو کوئی
جواب دے گا سب سے افضل عورت وہ ہے جو لڑائی جھگڑے میں آگے نہیں آتی ہے. کوئی کہے گا سب سے افضل عورت وہ ہے جو لڑائی جھگڑے کو ٹالتی ہے, فیصلہ کرتی ہے. کوئی کہے گا سب سے افضل عورت وہ ہے جو پردے کا اہتمام کرتی ہے. سب سے افضل عورت وہ ہے جو محلے میں سب سے زیادہ امانت دار اور دیانت دار ہے. لیکن جب یہ سوال, یہ کوشچن کے سوال ہمارے اور آپ کے ہوں گے, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل عورت وہ ہے کون؟ تسرہ اذا نظرا وتطیع اذا امرا ولا تخالف فی نفسیا ومالیا بما یکرا. سب سے عورت افضل وہ عورت ہے جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَا, گھر میں داخل ہوا تو اس کو خوش کر دے, غصہ نہ دلائے. کوئی ایسی بات نہ کہے کہ گھر میں یہ نہیں وہ نہیں, پریشانی کے عالم میں زندگی کٹ رہی ہے, اس کو خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَا, اب وہ گھر میں داخل ہوا کچھ بول بھی سکتا ہے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَا, اس نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس کو کر گزرے, اس پر عمل کرے, اس بات کو مانے. پانی مانگا, کھانا مانگا, جلدی سے پیش کر دے. اس کے مال میں, اپنے مال میں, اپنے نفس میں اس کی مخالفت نہ کرے. سب سے بہترین ساری عورتوں میں سب سے افضل عورت وہ ہے. تاریخ اٹھاؤ,